www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، مجھے اس وقت بہت مختصر بات کرنی ہے کیونکہ صبح میں میرا سفر بھی ہے، لیکن ایک دو باتیں بہت ضروری ہیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کلکم راع، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر شخص اپنے اپنے حلقے کا انچارج ہے۔ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور جو لوگ تمہاری ذمہ داری میں زندگی گزار رہے ہوں، جو لوگ تمہاری نگرانی میں ہوں، ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، ان کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا تعلق ہر آدمی سے ہے اور زندگی کے تمام کاموں سے۔ اگر آپ تاجر ہیں تو آپ سے پوچھ ہوگی کہ جو تجارت آپ کر رہے ہیں، جو بزنس آپ کر رہے ہیں، اس کو آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کیا، یا آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کر دیا۔ اگر آپ نے ایمانداری کے ساتھ تجارت کی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے بڑا اجر و ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت فرمائی ہے۔ حضرت ابو بکر تجارت کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجروں میں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چھوٹی موٹی تجارت کی ہے۔ تو اگر ہم نے تجارت اللہ کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ کی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے تاجروں کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا، ہم نے لوگوں کو دھوکہ دیا، ہم نے اپنے مال کے عیب کو چھپا لیا، ہم نے غلط بیانی سے کام لیا، تو انہی تاجروں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں تمہاری بہت بڑی تعداد دیکھی ہے۔ تو آدمی جس کام کو کرے اگر ذمہ داری کے ساتھ کرے، جو وعدہ ہے اس وعدے کو پورا کرے، تو دنیا کا کام بھی انسان کے لیے دین کا کام ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اعلان فرمایا کہ لوگ جہاد کا موقع تھا، مسلمانوں پر حملہ ہو رہا تھا، تو آپ نے لوگوں کو سے اپیل کی، چندے کی اپیل کی، کام میں مدد کی اپیل کی۔ بہت سے لوگ سامان لائے۔ مسجد نبوی کا جو صحن تھا وہ سونے اور چاندی اور سامان کے ڈھیر لگے تھے۔ ایک صحابی بیچارے چند کھجورے لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: اللہ کے رسول، اتنی کم مقدار ہے، اس لائق نہیں ہے کہ آپ کو دے سکوں، لیکن میں محنت مزدوری کرتا ہوں، اس محنت مزدوری سے چند کھجوریں حاصل ہوئی ہیں، یہ میں لایا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔
جب انہوں نے آپ سے ہاتھ ملایا تو ان کے ہاتھ بہت کھردرے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے ہاتھ اتنے کھردرے کیوں ہیں, سخت کیوں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اتنا نرم تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ہتھیلیاں ریشم سے بھی زیادہ نرم تھیں. تو جس کا ہاتھ نرم ہوتا ہے اس کو کوئی سخت چیز ہو تو اس کی سختی اور زیادہ محسوس ہوتی ہے. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم محنت مزدوری کرتے ہیں, موٹا جھوٹا کام کرتے ہیں, کام کرتے کرتے میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں, نشان پڑ گیا ہے ہاتھ پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. شاید اس کے سوا کسی اور واقعے میں حضور نے کسی کے ہاتھ کو بوسہ دیا ہوگا, لیکن آپ نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ کھجوریں, یہ جو سونے چاندی کا ڈھیر جمع ہو گیا ہے اس کو بکھیر دو. شاید اللہ تعالیٰ ان کھجوروں کی وجہ سے ان ساری چیزوں کو قبول فرما لے. جب آدمی کسی کام کو وہ محنت مزدوری کرے, وہ تجارت کرے, وہ ملازمت کرے, اگر آدمی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کرے, جو اس کا حق ادا کرے, جھوٹ نہ بولے, دھوکہ نہ دے, اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا مقبول عمل. لیکن اگر ہم نے اس میں دھوکے سے کام کیا, جھوٹ بولے, لوگوں کو غلط دعوت کرایا, تو یہی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے بارے میں پوچھو. آج آپ اور ہم بہت سے مسلمان ماشاءاللہ اس ملک میں دنیا کے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ اکثر لوگوں کے آنے کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اپنے ملکوں میں معاش کے ذرائع کم ہیں, وہاں آبادی زیادہ ہے, ذرائع کم ہیں. یہاں آبادی کم ہے, ذرائع زیادہ ہیں, اس لیے یہاں آئے. اور یہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی یمن جاتے تھے, شام جاتے تھے, مصر جاتے تھے, تجارت کرتے تھے, نفع حاصل کرتے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے شام تشریف لے گئے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے روزی کمانے, حلال روزی کمانے کی محنت کو بھی اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. فرض نماز کے بعد سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ آدمی حلال روزی حاصل کرے, تاکہ اپنے بال بچوں کی اور جن کی ذمہ داری ہم سے متعلق ہے, جن کے حقوق ہم سے متعلق ہے, ہم ان کے حقوق کو ادا کریں. سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو تجارت کو چھوڑ دو, دکان کو بند کر کے مسجد چلے جاؤ, نماز پڑھو. پھر نماز پڑھنے کے بعد کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مسجد ہی میں بیٹھے رہو اور نفل پڑھتے جاؤ اور تسبیحات پڑھتے جاؤ, بلکہ فرمایا کہ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی روزی کو تلاش کرو. جیسے اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا نماز کے وقت, اسی طرح جب روزی حاصل کرنے کا وقت ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے روزی حاصل کرنے کا بھی حکم فرمایا. لیکن یہ ضروری ہے کہ آدمی اس روزی کو اللہ کے حکم کے مطابق, اپنے وعدے کے مطابق پورا کرے. جب ہم کسی ملک میں آتے ہیں تو اس ملک کا جو قانون ہوتا ہے, ہم ملک سے, حکومت سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے قانون کو پورا کریں گے. اگر ہم کہیں ملازم ہوتے ہیں, ملازمت کرتے ہیں,
نوکری کرتے ہیں اور ملازمت اس بات کا عہد ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جتنا وقت ہم نے آپ سے طے کیا ہے یہ پورا وقت ہم آپ کے کام میں لگائیں گے، اس وقت کو ہم اپنے کام میں استعمال نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے اس وقت کو پورا نہیں دیا، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی، ہم 7 گھنٹے میں چلے آئے، 8 گھنٹے بیٹھے رہے لیکن 2 گھنٹہ گفتگو اور چائے پینے میں گزار دیا، تو حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بھی کم تولنے اور کم ناپنے میں شامل ہے۔ جیسے 900 گرام چیز آپ نے دی اور کہا کہ 1 کلو ہے، یہ کم تولنا ہوا۔ اسی طرح اگر 8 گھنٹے کا وقت آپ نے دیا اور 7 گھنٹے کام کیے اور 1 گھنٹہ وقت آپ نے چرا لیا، تو یہ بھی کم تولنا ہے، یہ بھی ایک چوری ہے۔ جیسے مال کی ایک چوری ہوتی ہے ویسے ہی وقت کی بھی ایک چوری ہوتی ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ یہ جتنا کام کرنا چاہیے ہم نے اتنا کام نہیں کیا، تو ہماری روزی میں حلال کے ساتھ غیر حلال چیز بھی شامل ہوتی ہے۔ جہاں ہم ملازمت کریں، جہاں ہم محنت مزدوری کریں، جہاں ہم کام کریں، پورا وقت اس میں دیں اور پوری محنت اس میں لگائیں۔ اس طرح محنت کریں کہ یہاں کے لوگ کہیں کہ بھائی اچھے ملازم تو مسلمان ہوتے ہیں، جو مسلمان ہیں وہ بہت اچھے مزدور ہوتے ہیں، بہت اچھے ملازم ہوتے ہیں، جو ڈیوٹی دی جاتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ اتنی اہمیت ہے وعدے کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک جنگ آئی جو بدر کی لڑائی کہلاتی ہے، آپ واقف ہوں گے۔ مکے والوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مسلمانوں کے ساتھ گئے، ان کی تعداد 1000، مسلمان صرف 313، ان کے پاس ڈھیر سارا ہتھیار، مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں، ان کے پاس سواریاں، مسلمانوں کے پاس سواریاں نہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے اسباب، مسلمان فاقوں سے دوچار۔ ایک آدمی کی اہمیت تھی، 313 افراد، 2 مسلمان پیچھے سے آ رہے تھے اور جس طرف سے وہ آ رہے تھے اس طرف اہل مکہ کی فوج نے ڈیرا ڈال رکھا، ان لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور ان سے عہد لیا، ان سے وعدہ لیا کہ میں اس شرط پر تم کو چھوڑوں گا، جب تم جاؤ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں شامل ہوں، اس فوج میں شامل نہیں ہوں۔ مجبور ہو کر انہیں وعدہ کر لیا۔ وہاں سے نکل کر سامنے مسلمان تھے، وہاں پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، لیکن ان دشمنوں نے ہم کو پکڑ لیا اور مجبور کر کے ہم سے وعدہ لے لیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو، ہمارا نگہبان اللہ ہے، اللہ کی مدد انشاءاللہ ہمارے ساتھ آئے گی، لیکن تم وعدہ خلافی نہیں کرو۔ دیکھا آپ نے اسلام میں وعدے کی کتنی اہمیت ہے۔ ایسے نازک وقت میں جب ایک ایک آدمی کی اہمیت تھی، ایک ایک فرد کی اہمیت تھی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گوارا نہیں فرمایا کہ کوئی مسلمان اس کو کیا ہوا وعدہ، چاہے مجبوری میں کیا ہوا وعدہ ہو، اس وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ تو جب ہم ملازمت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، تو ہمارا معاملہ ایک وعدہ ہے۔ ہم کچھ وعدہ کرتے ہیں اور کچھ وعدہ لیتے ہیں، اس وعدے پر ہمارا اپنے آپ کو قائم رہنا یہ شرعاً ضروری ہے۔ یہاں تک کہ فقہا نے لکھا ہمارے کہ اگر آپ ڈیوٹی پر ہوں تو فرض نماز تو پڑھنے کی آپ کے لیے گنجائش ہے، لیکن ڈیوٹی کے اوقات میں نفل نماز پڑھنا درست نہیں، کیونکہ یہ وقت آپ کا نہیں ہے، یہ وقت آپ دے چکے ہیں، یہ وقت آپ لوگوں کو دے چکے ہیں۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ آدمی اپنے کردار اور اپنے اخلاق سے اپنا مقام بناتا ہے۔ ہندوستان میں قوم تھی
مسلمانوں کی ایک جماعت تھی جو موپلا کہلاتی تھی ساؤتھ انڈیا میں، جنوبی ہند میں. انگریزوں سے ان کی بڑی ٹکر تھی اور بڑے ان پر مظالم اٹھائے گئے، بڑی سزائیں دی گئی. لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ برٹش دور میں عدالتوں میں یہ بات طے شدہ تھی کہ جو موپلا مسلمان ہوں جب وہ گواہی دیں تو ان سے قسم نہیں لی جائے. اس لیے کہ ان کے بارے میں یہ تصور تھا کہ موپلا مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. تو اس کا اثر یہ تھا کہ لوگ ان کی جب گواہی لی جاتی تھی تو جیسے کورٹ میں قرآن اٹھوایا جاتا ہے، حلف لیا جاتا ہے، موپلا مسلمانوں سے حلف نہیں لیا جاتا. یہ بات کیسے پیدا ہوئی؟ یہ بات اخلاق و کردار کے ذریعے پیدا ہوئی. ہندوستان میں دلی کے قریب ایک شہر مظفر نگر ہے، وہاں کے قریب ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہوئی. ایک جگہ تھی، مسلمانوں کا کہنا تھا کہ یہ مسجد کی جگہ ہے اس لیے ہم مسجد بنائیں گے. ہندوؤں کا کہنا تھا کہ یہاں پر مندر تھا، یہ مندر کی جگہ ہم مندر بنائیں گے. اب یہ کیس انگریزوں کا زمانہ تھا، عدالت میں گیا تو جج نے دونوں فریقوں سے کہا کہ بھئی مجھے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے کیونکہ اس کاغذ زمین پر کوئی دستاویز موجود نہیں ہے، کوئی گواہ موجود نہیں ہے. ایسا کرو تم دونوں مل کر کسی کو حکم مان لو، کسی ایک آدمی کو حکم مان لو اور وہ جو فیصلہ کرے اس کو دونوں فریق قبول کر لو. تو حکم کس کو بنایا جائے؟ تو وہاں ایک مولانا مظفر تھے. غیر مسلم حضرات نے کہا کہ مولوی مظفر کو ہم حکم ماننے کو تیار. تو جب ہندوؤں نے کہا کہ ہم نے ان کو حکم بنایا تو مسلمان اور خوشی خوشی راضی ہو گئے. انہوں نے سوچا کہ فیصلہ تو ہمارے حق میں ہوگا، اس لیے یہ بھی تیار ہو گئے. خیر انگریزوں نے مولانا مظفر صاحب کو خبر کی کہ یہاں اتنا بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے، دونوں فریق آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، آپ ہماری کورٹ میں آئیے. مولانا نے کہلایا کہ میں انگریزوں کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا. وہ جو ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں بہت ظلم ہوا تھا ہندوستان کے لوگوں پر، اس لیے بڑی نفرتیں تھیں. تو جج نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ آئیے، ہم سامنے پردہ ڈال دیں گے، آپ پردے کے باہر کھڑے ہو کر بیان سن کر فیصلہ کریں گے. چنانچہ کورٹ میں جج صاحب کی کرسی کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا. مولانا مظفر صاحب آئے. اب دونوں فریق ان کو امید بھری نظر سے دیکھ رہے ہیں. مسلمان تو بالکل مطمئن تھے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا. مولانا مظفر صاحب نے کہا کہ بھائی سچائی اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ یہ زمین مندر کی ہے، یہاں پہلے مندر تھا اور ہندوؤں کا دعویٰ صحیح ہے. ہندوؤں کا دعویٰ ثابت ہو گیا، مسلمان ہار گئے، ہندو جیت گئے. اب جو مسلمان لوگ تھے انہوں نے مولانا کو بہت برا بھلا کہنا شروع کیا کہ دنیا میں یہی ایک سچ تھا جس کو بولنے کی ضرورت تھی. لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ اس آبادی کے پورے ہندو مسلمان ہو گئے. یعنی مسلمان تو ہارا لیکن اسلام نہیں ہارا. تو سچ کی، سچائی کی، دیانت کی، کردار کی، اخلاق کی اتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. جب ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جس میں بڑی تعداد ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی ہے تو ہمیں قدم قدم پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا عمل ایسا ہو کہ لوگ خواہش کریں کہ بھئی ہمیں مسلمان ملازم چاہیے، یہ سچے ہوتے ہیں، یہ ایماندار ہوتے ہیں، یہ کام چور نہیں ہوتے ہیں. جیسے نماز کا پڑھنا اور روزے کا رکھنا فرض ہے، اسی طرح ہمیں اپنی ملازمت میں، اپنے کاروبار میں سچائی کا ثبوت دینا بھی اسی درجے کا فرض ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسی سے متعلق ایک اور بات بھی عرض کرتا ہوں. یہ جو نوجوان بچے سب ہیں، یہ معصوم بچے ہیں، یہ بھی آپ کی ذمہ داری میں. بیٹا ابھی بات مت کرو.
ان کے بھی آپ ذمہ دار ہیں، ان کے اچھے عمل کے لیے آپ ذمہ دار ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ان کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ان سے غلطی ہو تو اس کی بھی ذمہ داری ہم لوگوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو اولاد ہو اور ماں باپ اس کی شادی کی فکر نہ کریں اور وہ کسی گناہ میں پڑ جائے تو جتنا گناہ اس کو ہوگا اتنا ہی گناہ ان لوگوں کو بھی ہوگا، ان کے ماں باپ کو بھی ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، کیونکہ انہوں نے اپنے فریضے کو ادا نہیں کیا۔ تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ہم اس نسل کی حفاظت کریں، ہم اس نسل کی اصلاح کریں، ہم ان کو بگڑنے نہیں دیں۔ اور یہ بات کیسے ہوگی؟ اصلاح کے لیے محبت ضروری ہے۔ ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، آپریشن کرے تو روتا ہے، ڈاکٹر کو بھی برا بھلا کہتا ہے، انجیکشن دے تو بعض بچے تو ہاتھ تھپڑ بھی مار دیتے ہیں ڈاکٹر کو، لیکن ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر ہمیشہ محبت سے اس کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے، اس کے غصے کو سہتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہتا ہے بھائی یہ مریض بڑا بدتمیز لگے گا اس کو۔ تو بڑے جو ہیں وہ اپنے چھوٹوں کے لیے ڈاکٹر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ جو چھوٹے بچے ہیں، نوجوان ہیں، یہ مریض ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے بعض غلط عادتوں میں پڑ گئے ہوں، ان کے اندر دین کی عظمت پیدا نہیں ہوئی ہو، لیکن اگر ہم نے محبت کے ساتھ ان کو اپنے سینے سے نہیں لگایا، قریب نہیں کیا، ہم نے دھتکار دیا، مسجد میں آئے، دیکھا کہ صاحب اس کا کپڑا قاعدے کا نہیں ہے، بھگا دیا، جب مسجد میں رہنے آ کر پڑھنے کے لائق نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو سوچیے کہ اس کی اصلاح کب ہوگی؟ اگر ہاسپٹل مریض کو قبول نہ کرے اور اگر ڈاکٹر بیمار کے علاج کے لیے تیار نہ ہو تو آخر مریض کا علاج کہاں ہوگا؟ آخر وہ مریض کیسے صحت یاب ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شفقت فرماتے تھے اور کتنے صبر کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کرتے تھے کہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں اور ایک صاحب آئے دیہات کے رہنے والے اور وہیں سامنے بیٹھ کر پیشاب کرنے لگے، صحابہ دوڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ جب وہ اچھی طرح پیشاب سے فارغ ہو چکے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف پانی منگوا کر اس پر پانی لگوا دیا اور صحابہ کو سمجھایا، تم جو اس طرح اس پر دوڑ رہے تھے، اگر وہ بھی دوڑتا بھاگتا تو پوری مسجد میں گندگی پھیل جاتی، اور اگر اس کا پیشاب رک جاتا تو بھی خراب ہو جاتی۔ تو اس لیے پانی بہا دیا۔ بعض روایتوں میں کہ چونکہ زمین کچی ہوتی تو اس کو کھرچوا دیا، ان صاحب کو قریب بنایا، کہا دیکھو یہ اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ ہے، یہ اللہ کی بندگی کی جگہ ہے، اس کو گندگی نجاست سے آلودہ نہیں کرتے، یہاں استنجا نہیں کیا جاتا۔ اتنی شفقت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ ذرا بھی ان کی طبیعت پر بوجھ نہیں ہوا اور اصلاح بھی ہو گئی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں تشریف فرما تھے، ایک دیہات کے صاحب آئے، نامسلم تھے، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ حضور کے پاس سامان وغیرہ ہے، پیسے ہیں، تو آپ کا نام لے کر خطاب کیا، یا رسول اللہ نے کہا، یا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہا یہ جو تمہارے پاس یہ جو مال ہے نا آپ کے پاس، یہ نہ آپ کے ہیں نہ آپ کے باپ کے ہیں، اس لیے آپ مجھے دیجیے۔ سوچیے ہم کو اور آپ کو کوئی آدمی اگر ایسے کہے تو وہ تو صرف ہمارے باپ کا نام لے رہا ہے، تو اس کے خاندان کے ساتھ پشتوں کو ملا دیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے
کچھ سامان لائے، لا کر ان کو عنایت فرمایا۔ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کی توقع سے امید سے کم مال رہی۔ کہنے لگے ماں احسنت و ماں اجملت، آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا، آپ نے کوئی بہت زیادہ اخلاق کا ثبوت نہیں دیا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول کو۔ کون کہہ رہا ہے؟ امتی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ صحابہ کی آنکھیں چڑھ گئی، ان کی باتوں سے آستین چڑھانے لگے۔ آپ نے منع فرمایا، پھر اندر تشریف لے گئے، اور کچھ سامان بچا ہوا تھا وہ بھی لے کر آئے، وہ بھی عنایت کر دیا۔ اور عرب کے جو لوگ تھے دیہات کے، بہت جلدی خوش بھی ہو جاتے تھے اور بہت جلدی ناراض بھی ہو جاتے۔ اب بہت خوش ہو لقد اجملت وقد احسنت، کیا کہنے ہیں آپ کے، آپ نے بہت اچھے اخلاق کا ثبوت دیا، بہت اچھا سلوک فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، یہ سارا منظر ان کے سامنے ہوا اور صحابہ کو غصہ آ رہا تھا، حضور کو روک رہے تھے۔ حضور کو سمجھایا کہ دیکھو ایک شخص کی اونٹنی بلک گئی، جتنے پالتو جانور ہیں اس میں سب سے زیادہ بلکنے والا جانور اونٹ، تو فرمایا ایک شخص کی اونٹنی بلک گئی۔ اب لوگ اس کی اونٹنی کو پکڑنے کے لیے دوڑے، جیسے جیسے لوگ دوڑتے ہیں اونٹنی بھاگتی جاتی ہے۔ مالک کو خبر ہوئی، اس نے سوچا تو اونٹنی اور بھاگ جائے گی، تو وہ جلدی جلدی بھاگتا ہوا آیا، اپنے ایک ہاتھ میں چارہ لیا، لوگوں سے کہا بھائی تم لوگ ہماری اونٹنی کو چھوڑ دو۔ پیار سے اونٹنی کو آواز دیا، اونٹنی اپنے مالک کی آواز سمجھ گئی اور اس نے پلٹ کر دیکھا اور دیکھا کہ ہاتھ میں اس کے چارہ بھی ہے، واپس آنے لگی۔ اب یہ ہوا کہ ایک ہاتھ سے وہ اونٹنی کو چارہ کھلاتا جاتا ہے اور ایک ہاتھ محبت سے اس کی پیٹھ پر پھیرتا جاتا ہے، اور اس طرح اونٹنی کو لے کر اپنے گھر آئے۔ حضور نے فرمایا کہ جو معاملہ بلکنے والی اونٹنی کے مالک کا اس اونٹنی کے ساتھ ہوتا ہے، میری امت کا کوئی آدمی بلک جاتا ہے تو میرا معاملہ بھی اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ یعنی کیسی شفقت اور محبت سے آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو جوڑا ہے اور آپ نے ان کی اصلاح فرمائی، ان کو برداشت کیا ہے۔ ایک صاحب، وہ بیچارے شروع میں شراب اسلام میں حرام نہیں تھی، بعد میں حرام ہوئی۔ جب تک حرام نہیں ہوئی تھی ظاہر ہے کہ مسلمان بھی اس سے کیا کرتے تھے۔ جب حرام ہوئی تو اس طرح چھوڑا کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، جس کے پاس اس کے ہونٹوں تک پہنچ گئی تھی، اس کے زبان سے نیچے نہیں اتری۔ تو ایک صاحب نے جو پہلے سے عادت تھی غلطی سے پی لیا اور ایک دو دفعہ حضور کی خدمت کو پکڑ کر لائے گئے۔ شراب بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس وقت تک اس کی سزا مقرر نہیں ہوئی۔ اس وقت تک یہ سزا تھی کہ لوگ دو چار تھپڑ مارتے تھے، برا بھلا ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، وہی سزا ان پر جاری کی گئی، لوگ کچھ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے۔ تو ایک صاحب کی زبان سے یہ بات نکلی کہ تم کیسے شخص ہو، تم کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے کوئی حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، اخذاک اللہ، اللہ تم کو رسوا کرے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا یہ کیوں کہا اللہ تم کو رسوا کرے؟ وہ مسلمان ہے، انہ یحب اللہ ورسولہ، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تم یہ کہتے اللہ تم پر رحم فرمائے، تم یہ کہتے اللہ تم کو معاف کر دے، تم یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس عادت سے بچا لے، یہ کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو رسوا کر دے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے نفرت کرتے تھے، گنہگاروں سے نفرت نہیں کرتے تھے، غلطی سے نفرت کرتے تھے، غلطی کرنے والوں سے آپ کو نفرت نہیں ہوتی۔ مسلمان چاہے گنہگار، اس کی محبت آپ کے دل میں قائم ہوتی۔ تو دوستو، ہر مسلمان کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اس محبت کے ساتھ جب بچوں کی تربیت کی جاتی ہے تو بچے اس کو قبول کرتے ہیں، اور اس محبت کے ساتھ جب یہ محبت ہوتی ہے تو انسان
تو دوسرے کی فکر پیدا ہوتی ہے، اصلاح ہوتی ہے۔ آپ جس سماج میں رہ رہے ہیں اس میں اگلی نسلوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں کہوں کہ جان اور مال کی حفاظت سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اگلی نسلوں کے دین کی حفاظت کریں، ان کو دین سے جوڑے رکھیں۔ اور یہ بات سختی سے نہیں ہوگی، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں ہوگی، یہ بات محبت سے ہوگی، یہ بات پیار سے ہوگی۔ مسجد میں اگر کوئی بچہ آئے، کوئی نوجوان آئے، ایسا استقبال ہو کہ ان کو خواہش پیدا ہوئی کتنے اچھے لوگ ہیں، ہمارے والد کے دادا کے عمر کے ہیں، وہ بھی ان سے محبت سے باتیں کرتے ہیں۔ جو ان کی چھٹی کا دن ہو، کبھی مسجد میں ان کے لیے پروگرام رکھا جائے، جیسے بچے بھی ان کو آنے دیتے۔ مسلمان تو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تو ہیں، اور اتنی محبت سے پیش آئیے کہ وہ اگلے اتوار کا انتظار کریں، اگلے ویکینڈ پر پھر ان کو مسجد جانا ہے۔ لوگ بہت محبت سے پیش آتے ہیں، بڑی خاطر کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، ایسی عزت تم کو کہیں ملتی نہیں ہے۔ اس طرح ہم اپنے اگلی نسلوں کی حفاظت کر سکیں گے، اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہم اپنی اگلی نسلوں کو کھو دیں گے، اور اللہ کے ہاں ہماری پوچھ ہوگی، اللہ کے ہاں ہماری پکڑ ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک والد اپنا کیس لے کر ہے تو عمر کے پاس اور کہا یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میری بات نہیں مانتا ہے اور ہماری ضرورت پوری نہیں کرتا ہے، کفالت نہیں کرتا ہے، تو حق ادا نہیں کرتا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کے والد کو بلایا، بچوں کو بلایا، کہا بھائی یہ تمہارے والد ہیں، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے باپ پر اولاد کا یہ حق رکھا ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو اس کے اچھے نام رکھے، لیکن انہوں نے ہمارا فلاں نام رکھا ہے، ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی اچھے نہیں تھے، کی میننگ اچھی نہیں تھی۔ اور اولاد کا باپ پر یہ حق ہے کہ وہ ان کی تعلیم و تربیت کرے جو تعلیم و تربیت کے لائق۔ میرے باپ نے کبھی میری تعلیم و تربیت کی طرف توجہ نہیں، اور اولاد کا اپنے والد پر یہ حق ہے کہ جب وہ شادی کے لائق ہو تو وقت پر اچھا رشتہ ان کا کر دیا جائے۔ انہوں نے میرے لیے اچھا رشتہ نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے والد کو ڈانٹا اور کہا کہ جو باپ اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کرتا ہو اس کو کیا حق ہے کہ وہ اپنے حق کا مطالبہ کرے۔ ہم کو اپنے حقوق کو سمجھنا چاہیے۔ صرف ہماری اولاد جو ہے وہ جانور نہیں ہے کہ جیسے جانور کو چارہ دے دیا جاتا ہے، مالک کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ یہ ہماری اولاد ہے، یہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے، یہ ہمارے دل کا سرور ہے، ان سے ہماری دنیا اور آخرت متعلق ہے۔ ان کی اصلاح کرنا، ان کو صحیح راستے پر قائم رکھنا، اگر ان میں کوئی کمی ہو تو محبت کے ساتھ ان میں بدلاؤ لانا، نرمی کے ساتھ ان کے مزاج کو بدلنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور جو لوگ تمہاری ذمہ داری میں ہیں اگر ہم ان کی اس ذمہ داری کو ادا نہ کریں اللہ کیا ہم جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے اس کے بارے میں پوچھو گے، تم اس کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ ایک بار صحابہ حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دوپہر کا گرمی کا وقت تھا، ٹھنڈا پانی مل گیا، صحابہ نے پیا، بہت خوش ہوئے۔ تو حضور نے فرمایا یاد رکھو قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو سوچئے پانی کی نعمت کے بارے میں اللہ کیا سوال ہوگا، تو بال بچوں جیسی نعمت کے بارے میں کیا اللہ کیا سوال نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ اس ملک میں ہم رہتے ہوئے اپنے اندر اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، جس کام کو کریں اتنے بہتر طور پر کریں کہ یہاں کے لوگ سوچیں کہ ہمیں مسلمانوں سے کام لینا چاہیے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ کیسی صورتحال آپ کے پڑوس کے ملک میں پیدا ہو رہی ہے، تو اگر ہم یہ بات ثابت نہیں کریں گے اس ماحول میں کہ ہم لوگوں کے لیے فائدے کا سبب ہیں تو ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، اور ہم اپنی جو نئی نسل ہے ان کی تربیت کریں، دینی تربیت، ان کی اخلاقی تربیت، ان کی تعلیم، ان میں
جو اس وقت جو بد اخلاقی اور بے حیائی کا ماحول ہے ان کی نفرت ان کے اندر پیدا کی جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے دعا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم نعوذ بك من الهم والحزن وغلبة الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو مسلمان یہاں آباد ہیں ان کے جان و مال، عزت و آبرو اور دین و ایمان کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہماری اگلی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما دے۔ اگلی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اہل وطن کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت پیدا فرما دے۔ مسلمانوں کی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے کردار کو اتنا بلند کر دیجیے کہ وہ لوگوں کے درمیان محبوب ہو جائیں۔ اے اللہ ہر طرح کے کھلے اور چھوٹے، بڑے اور چھوٹے، جانے اور انجانے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور جو باتیں آپ کو پسند ہے اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔